اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں سارے کے سارے اچھے انداز میں تلاوت نہیں کر سکتے، ظاہر سارے کے سارے حافظ نہیں ہوتے، تو اگر تم رات کو ان کو تلاوت کر دیا کرو، امامت کروا دیا کرو اور یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، کہ ایسا تو پہلے نہیں ہوا، سارے کے سارے ایک قاری کے پیچھے ادا کریں۔ حالانکہ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے لوگ پڑھتے رہے ہیں، لیکن سارے ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد علمت، مجھے معلوم ہے، ولکنہ احسن، لیکن یہ چیز ہے اچھی کہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے پڑھیں گے۔ فصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو پھر 20 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اب 20 رکعتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھانا یہ سند حسن کے ساتھ ثابت ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو یہ بات تو متصور ہو ہی نہیں سکتی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقہ کار کو تبدیل کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھا، اب اس سے ہٹ کے وہ یہاں پر نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ تو وہ اس وقت بھی 20 رکعتیں ہی پڑھاتے تھے، اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقرر کیا تو آپ اس وقت بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کی جماعت کے قیام اور نہ ہونے کے حوالے سے جب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ، تو ان کو آگے سوال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا عمل ہے، اس کو جاری کیا جائے، ایک کے پیچھے آ جائیں جو نہیں قرآن جن کو آتا وہ بھی یہ قرآن سن سکیں۔ تو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ 12 رکعتیں ہی بڑھا دیں اور یہ باقی سب خاموش ہو جائیں؟ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو کسی صحابی سے ایسا متصور نہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ پھر سارے کے سارے صحابہ متفق بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہہ بھی نہیں رہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 8 ہوتی تھیں، بھائی آپ کیوں 20 پڑھا رہے ہیں؟ دیگر جو آثار ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن کبریٰ میں معرفت السنن والآثار میں یہ احادیث روایتیں ذکر کی ہیں۔ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی مصنف کے اندر یہ روایت نقل کی حضرت ابو الحسنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا، یعنی اپنے زمانہ خلافت میں، کہ یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، کہ ان کو رمضان کے اندر 20 رکعتیں پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو 20 رکعتیں پڑھانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء حضرت شتیر بن شکل، ان کی روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ یہ بھی 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک اور شاگرد سوید بن غفلہ، ان کی روایت جو ہے وہ التاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی 20 رکعتیں رمضان کے مہینے کے اندر پڑھایا کرتے تھے۔ امام محمد بن نصر المروزی نے اپنی کتاب مختصر قیام اللیل میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نقل کیا کہ وہ 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھتے اور پڑھایا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ امام ابو طاہر السیرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مشیخۃ المحدثین البغدادیہ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پر آپ نے اس کو نقل کیا ہے، جس میں آپ نے یہ بیان کیا، حدیث نمبر تقریباً 825 ہے اس کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مسجد میں تشریف لائے اور ہمیں 24 رکعتیں پڑھائیں، 24 یعنی 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھائے اور 20 رکعتیں آپ نے تراویح کی پڑھائیں۔ یہی حدیث مبارکہ تاریخ جرجان کے اندر بھی موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے اندر 20 رکعتیں اور وطر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اگرچہ کہ ان میں بعض سندوں کے اوپر کلام ہے، لیکن یہ سارے مل کر ایک مضبوط حدیث بنتی ہیں، اور صحابہ کا عمل اس کے اوپر یہ تائید کرتا ہے اس کی۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس حدیثوں پر کلام ہے، بھائی کس بنیاد پہ کلام ہے؟ کہ محدثین نے کلام کیا ہے۔
تو محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، وہ مؤید ہو جاتی ہے اور ایک اچھے درجے کی حدیث بن جاتی ہے، اور پھر صحابہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ موقوف حدیثیں کہلاتی ہیں، اور موقوف حدیثیں جو ہیں وہ مرفوع حدیثوں کی مؤید ہوتی ہیں، یعنی اس کی تائید کرنے والی ہوتی ہیں، اس کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یوں یہ تمام کا تمام ایک انتہائی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک، حرم سے لے کر پاکستان تک، مشرق سے مغرب تک آپ چلتے چلے جائیں تو آپ کو دنیا میں ہر مقام پہ تقریباً 20 رکعتیں پڑھنے والے ہی ملیں گے۔ یہ چند لوگ آپ کو پاک و ہند وغیرہ کے اندر ملیں گے کہ جن کا یہ موقف ہے، اور یہ بھی تقریباً 1830-40 کے قریب جو ہے نا وہ پہلا فتویٰ نکلا کہ جی 20 کی جگہ 8 رکعتیں پڑھی جائیں، ورنہ اس سے پہلے ہر مقام پر 20 رکعتیں ہی ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 جو پڑھائیں اس میں بھی 20 رکعتیں، صحابہ الگ الگ پڑھتے رہے 20 رکعتیں، جماعت پر جمع ہوئے 20 رکعتیں، اور آج تک یعنی خلفاً سلفاً یہ جو انداز رائج ہے وہ 20 رکعتوں کا۔ یہ 20 رکعتوں کا حدیث میں جو ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے، تو اس کے حوالے سے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات والی کیا تھی، تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، اور اس میں ہے بھی یہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں خود آپ نے جو الفاظ ذکر کیے وہ یہ الفاظ تھے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، جی جی، تو خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تراویح کی بات نہیں ہے، زبردست، یہاں بات ہے رات کی اس نماز کی کہ جو تراویح کے علاوہ ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا کہ قیام اللیل ایک الگ لفظ ہے، اور تراویح کے لیے حدیثوں میں قیام رمضان کا لفظ آیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ارشاد فرما رہی ہیں وہ فرما رہی ہیں رات کی اس نماز کا کہ جو تراویح کے علاوہ ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ تو تراویح پڑھی ہی نہیں جاتی، اور یہاں پہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کا سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں انہوں نے یہ جو 11 رکعتوں کی بات ہے، 11 رکعتوں سے مراد کیا ہے کہ 8 رکعتیں نفل پڑھے اور 3 رکعت وطر پڑھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ وطر جو ہے وہ تہجد کے آخر کے اندر پڑھا کرتے تھے، آخر کے اندر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کے آگے ہی حدیث مبارکہ ہے کہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنام قبل ان توتیرا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم